کہ جس مصیبت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ اس کی مدافعات پر بھی قادر نہ ہو تو یہ واقعی مجاہدہ ہے، اور اب اس پریشانی سے کچھ ضرر نہ ہوگا بلکہ اس میں نورانیت ہوتی ہے، اور جو پریشانی اختیار سے لائی جاتی ہے اس میں نور نہیں ہوتا بلکہ ظلمت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا، اس میں پریشان ہے تو اس میں نور نہ ہوگا، اور ایک صورت یہ ہے کہ بچہ بیمار تھا، اس کا علاج کیا گیا، علاج کے بعد وہ مر گیا تو اس سے پریشانی نہ ہوگی۔ عارف ایسی مصیبت میں دل میں شاد ہوتا ہے اور ظاہر میں مغموم۔ یہ بڑا اہم بات حضرت نے بیان فرما دی۔ اللہ یہ فرما دیا کہ بعض مصیبتیں ایسی ہیں یا تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر نورانیت ہوتی ہے، باوجود صدمہ ہونے کے، تکلیف پہنچنے کے، غم ہونے کے، لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس کے نتیجے میں قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، اور اس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور ترقی بھی ہوتی ہے۔ اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نورانیت نہیں ہوتی، ظلمت ہوتی، اس ظلمت کے نتیجے میں کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ آدمی اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کب مصیبت کے نتیجے میں نورانیت پیدا ہوگی اور کب نہیں ہوگی؟ اس کا ایک اصول حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ جو مصیبت یا تکلیف اپنے کسی اختیار کے بغیر آ گئی اور اس کے مدافعات پر بھی انسان قادر نہیں، تو اس میں تو ہے، اگر جب اس پر صبر کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر راضی رہے گا، راضی بالقضاء ہوگا تو نورانیت ہوگی اور اس سے درجات میں ترقی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، دنیا کے درجات میں ترقی بھی ہوگی، سمجھے نا؟ اور ایک مصیبت وہ ہے کہ جو آدمی اپنے اختیار سے لے کے آیا خود ہی، اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا لیکن کیا نہیں دفع، بیٹھا رہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، مدافعت نہیں۔ تو یہ جو مصیبت آئی اس میں فرمایا کہ اس میں نورانیت نہیں ہے، اس میں ظلمت ہے۔ مثال حضرت نے یہ دی کہ ایک شخص کا بچہ بیمار ہو گیا، اب علاج کرنا اختیار میں ہے، بچے کا علاج کرنا اختیار میں ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کر اس سے حال بتائے، جو وہ دوا کہے وہ کرے، یہ اختیار میں تھا، پیسے بھی تھے، یہ بھی نہیں کہ کوئی پیسے نہیں تھے، ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتا تھا، یہ دوا خرید نہیں سکتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن سستی کے مارے بیٹھا رہا، علاج نہیں کیا۔ اب علاج نہ کرنے کے نتیجے میں اگر بچے کا مرض بڑھ گیا یا خدا نہ کرے وہ مر ہی گیا، تو یہ جو آیا صدمہ، اس کا سبب اپنے اختیار میں تھا، ایک طرح سے اپنے ہاتھوں لے کر آیا وہ یہ صدمہ۔ اس میں کہتے ہیں کہ نورانیت نہیں ہوگی، اس میں ظلمت ہوگی، کیونکہ یہ جو معمور بھی ہے یہ بھی ایک معمور بھی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، مشروع اسباب کو، جائز اسباب کو اختیار کرو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ بندہ جو ہے وہ اسباب کو یا دنیا عالم اسباب بنائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس واسطے اسباب کو بالکل ترک کرنا یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں، اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ہے بزرگی کی بات۔ تو اس واسطے یہ جو اس نے علاج نہیں کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ میاں کو پسند نہ آئی، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی، کیونکہ پسند نہ آئی، لہٰذا اس مصیبت کے اوپر یا اس تکلیف کے اوپر جو نورانیت حاصل ہوتی
جو درجات میں ترقی ہوتی وہ نہیں ہوگی، ظلمت ہوگی، کیونکہ اپنے اختیار سے لے کے آیا۔ یہ بڑا اہم اصول ہے بیان۔ اسی طرح جس مصیبت کو آئی تکلیف وہ غیر اختیاری، لیکن اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا اور نہیں کیا، تو اس مصیبت میں بھی ظلمت ہوگی، نورانیت نہیں ہوگی۔ ایک شخص حملہ آور ہو گیا آپ کے اوپر اور ڈاکہ ڈالنے لگا یا آپ کو جسمانی تکلیف پہنچانے لگا، تو آپ کے اختیار میں اتنا ہے کہ اس کو مدافعت کریں، اس کی جو کچھ بھی اپنے پاس اسباب ہیں اس کو استعمال کر کے اس کا دفاع کریں، اپنا دفاع کریں، مدافعت کریں، لیکن آپ نے نہیں کی مدافعت اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اس سے جو تکلیف آئے گی، اس سے جو صدمہ آئے گا وہ اختیاری ہے، تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ظلمت ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جب کوئی تکلیف آنے لگے، صدمہ پیش آنے لگے، کوئی مصیبت آنے لگے، تو حتی الامکان انسان کوشش کرے اس کو دفع کرنے کی۔ یہ نہ سوچے کہ مصیبت کے اوپر تو بڑے فوائد ہیں، جو میں نے کل بیان کیے تھے، پرسوں بیان کیے تھے، تکلیفوں کے اوپر تو بڑے ثواب ملتے ہیں، لہذا آنے دو یہ تکلیف۔ نہ، جب آنے لگے کوئی تکلیف یا مصیبت تو اس کا مداوع کرے، اس کی مدافعت کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بیٹھے، جتنے اسباب ہیں وہ ان کو اختیار کرے، ان کو دفع کرنے۔ جب آ گئی، باوجود اسباب اختیار کرنے کے پوری کوشش کی تھی، علاج کیا تھا، اپنے اسباب اختیار کیے تھے کہ یہ مصیبت نہ آئے، لیکن پھر آ گئی، پھر بے شک اس پر جو صبر کرو گے تو اس پر انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ لیکن یہ کہ کوشش ہی نہ کرو اس کو دفع کرنے کی، بلکہ خیر مقدم کرو اس کا کہ آتی ہے تو آئے۔ تو یہ دو لحاظ سے خطرناک بات ہے۔ ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے، ذرا سمجھ لو، ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، تم نے نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بات۔ دوسرے اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس میں بہادری کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں۔ یہ بہادری کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو۔ ارے وہاں تو شکستگی چاہیے، درماندگی چاہیے، اپنی کمزوری کا اظہار چاہیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، میں تحمل نہیں کر سکتا اس کا، نہ یہ کہ یہ کہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، آ جائے جیسی مصیبت آ جائے، الیاذ باللہ۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کسی وقت غلبہ حال میں آ کر، یہ پتہ نہیں کس حالت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک کیف محسوس ہوتا تھا، تو کہہ گئے یہ جملہ زبان سے یہ نکل گیا کہ وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي۔ یہ دعویٰ کر گئے کہ اللہ آپ کے سوا کسی چیز میں مجھے حظ نہیں، وضع نہیں، تو جس طرح چاہے مجھے آپ آزما کے دیکھ لیجیے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ دعوت دے دی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا تو اللہ بچائے پیشاب بند ہو گیا۔ اب مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پیشاب نہیں ہوتا۔ جب کافی سب کچھ علاج کر لیے، دوا کر لی، دارو کر لی، جو کچھ تھا سب کچھ کر لیا، نہیں ہوتا، تو تنبہ ہوا کہ کیسے میں نے غلط بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعوت دینا کہ اللہ
مجھے آزما لیجیے اب جس طرح چاہیں. تو میں نے کتنی غلط بات کہہ دی تھی. تو تنبہ ہوا اور اپنے غلطی پر تائب ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خاص طور سے جو ان کے مقرب بندے ہوتے ہیں تو ان کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے. کئی دن گزر گئے تھے بے تابی میں. دکھانا یہ تھا کہ تم کہہ رہے ہو کسی چیز میں حاضر نہیں، پیشاب میں حاضر ہے، تمہیں پیشاب پخانے میں حاضر ہے، اور یہ دعویٰ کہ میں کسی چیز کا میں حاضر نہیں اور جس طرح چاہیے دعویٰ جھوٹا ہے. بعد میں بچوں سے دعائیں کرائی. بچے جو مکتب کے بچے تھے قرآن شریف پڑھنے والے، کہ بچوں خدا کے لیے اپنے یہ لفظ کہتے تھے کہ ادعو لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دے. تو جھوٹا دعویٰ کر دیا. تو یہ کہ مصیبت آ رہی ہے دفع نہیں کرتے. دفع کرنے کے جو مشروع ذرائع ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. تو یہ ایک طرح سے دعویٰ ہے کا بہادری کا کہ ہم بڑے بہادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آئے گی مصیبت بڑے خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے. الیاذ باللہ. کبھی یہ بہادری نہ دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. وہاں تو کمزوری چاہیے، وہاں تو شکستگی چاہیے، وہاں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے بس کا نہیں ہے. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یہ یا اللہ ہمارے اوپر نہ ڈالیے گا بوجھ، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم کمزور ہیں. اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں. اللہ میں تو کمزور ہوں. کون مانگ رہا ہے دعا؟ جس سے زیادہ طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی. اے اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے میرے اپنے رضا کے کاموں میں میرے ضعف کی تقویت پیدا فرمائے. وہاں یہ مانگ رہے ہیں اللہ. اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری کمزوری کو قوت سے تبدیل فرما دی. یہ دعا مانگ. تو اپنی کمزوری کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ ہمارے اوپر مسلط نہ کیجیے ایسے دشمن کو کہ جو ہم پر رحم نہ کرے. یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ بھائی ہم چاہے دشمن آ جائے ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. نہیں، یہ کہ اللہ نہ بھیجے، مسلط نہ فرمائے. سمجھے نا؟ اسی لیے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو. ہاں فإذا لقیتم فاثبتوا. جب مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ رکھو. پہلے سے تمنا نہ کرو، مانگو نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. تو بلکہ اگر آ رہی ہو تو دفع کرنے کی کوشش کرو. جو مشروع طریقے ہیں ان کو دفع کرنے کی کوشش